عکس از ضیاء الرحمان، پیش کردہ رومانہ شاہد۔ دوسرے دن جان اپنے قانونی مشیر ہیری کے دفتر میں موجود تھا۔ وہ ہیری کو ایلیٹ کی گفتگو کا ٹیپ سنانے آیا تھا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ٹیپ ختم ہوتے ہی جان نے سوال کیا۔ میں یہ ٹیپ سننے کے بعد تذبذب کا شکار ہو گیا ہوں، ہیری نے کہا۔ اس وقت اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ شخص ذہنی مریض ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے متعلق بے حد پر اعتماد ہے۔ اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ ہیری، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تو کیا مجھے اس شخص کی مرضی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا؟ میں نے یہ کب کہا ہے؟ ہیری نے کہا۔ تمہیں اپنے گھرانے کے تحفظ کا حق حاصل ہے، مگر کس طرح؟ اب اس سے ملاقات ہو تو تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے اور وہ تمہارے معاملات میں دخل نہ دے۔ اس تنبیہ کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے تو تم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم قانونی زبان میں مجھے یہ سمجھا دو اور میں اسے خط لکھ دیتا ہوں اور خط اسے پہنچا کر اس کی رسید حاصل کر لوں گا۔ اگر اس نے اپنی حرکات جاری رکھی تو ہم اس کی بنیاد پر جلد اور مؤثر کارروائی کر سکیں گے۔ جان گھر لوٹا تو بہت خوش تھا۔ اس نے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ آج روبی بہت مطمئن نظر آ رہی ہے۔ روبی نے اسے ایلیٹ سے فون پر ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتائی تو وہ ہنسنے لگا۔ بہت خوب، تم نے بہت اچھا کیا، اس نے کہا اور سارا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ سارا اپنے بستر پر رنگین تصویریں سجائے بیٹھی تھی۔ وہ دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ سارا سو گئی تو وہ اپنے کمرے میں آیا اور سفر کے لیے اپنا سامان نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ روبی اس کا ہاتھ بتاتی رہی اور پھر سارا کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جان نے ریسیور اٹھایا۔ مسٹر جان، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے ایلیٹ کی آواز ابھری۔ معاف کرنا، میں اس وقت سونے کی تیاری کر رہا ہوں، جان نے رکھائی سے کہا۔ اسی وقت اوپر کمرے میں کچھ عجیب سی آوازیں گونج اٹھی۔ مجھے آپ کے وکیل کا خط مل گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں مسٹر ایلیٹ، اب ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ جان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوپر کمرے میں قدموں کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ معلوم نہیں روبی وہاں کیا کر رہی ہے، جان نے سوچا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ اس معاملے میں آپ نے وکیل کی شمولیت کیوں ضروری سمجھی۔ یہ باتیں تو ہم خود ہی طے کر سکتے ہیں، ایلیٹ نے شائستہ لہجے میں کہا۔ مسٹر ایلیٹ، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس معاملے کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، جان نے کہا۔ اوپر سے آنے والی آوازیں لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پلیز آپ یقین کریں کہ سارا کو مدد کی ضرورت ہے، ہم باہمی تعاون سے۔ جان پلیز جلدی سے اوپر آؤ، روبی نے اوپر سے جان کو پکارا۔ اس کی آواز دہشت سے لرز رہی تھی۔ جان نے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور سارا کے کمرے کی طرف لپکا۔ کمرے میں روبی فرش پر بیٹھی رو رہی تھی اور سارا زور زور سے چلا رہی تھی۔ جان، جان، سارا اسے پکار رہی ہے، پلیز جان۔ بکو مت، جان سخت لہجے میں بولا اور سارا کی طرف لپکا۔ ڈیڈی، ڈیڈی، سارا گزشتہ شب کی طرح کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ روبی، تم نیچے جا کر ڈاکٹر کیپلان کو فون کرو، جلدی کرو، جان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، 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 سارا کی تکرار لمحہ بلمحہ شدت اختیار کر رہی تھی۔ فرش پر پڑے ہوئے اس کے کھلونے اس کے قدموں سے ٹکرا کر ادھر ادھر بکھرتے جا رہے تھے۔ جان چند لمحے خالی ذہنی کے عالم میں سارا کو تکتا رہا۔ سارا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ اندرونی دباؤ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ سارا، جان نے اسے پکارا۔ سارا ڈیئر، ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارا ڈیڈی ہوں۔ ڈیڈی، ممی، آگ۔ سارا کے ہونٹوں سے نکلنے والی کرب آمیز پکار جاری رہی۔ سارا، میری بیٹی، میرے پاس آؤ، اپنے ڈیڈی کے پاس۔ جان نے آگے بڑھ کر سارا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور کھڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، لیکن اس کا ایک ہاتھ کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ اس طرح ہٹایا
जैसे वो आग में झुलस गया हो। उफ, आग, आग! वो हाथ को ठंडक पहुंचाने के लिए इसे पंखे की तरह झलने लगी, लेकिन इसे करार नहीं आया। वो फर्श पर बैठ गई। इसके करीब छोटा आतिशदान दहक रहा था। चंद लम्हे बाद वो उठने लगी तो उसका हाथ दहकते आतिशदान से टकरा गया। वो एक बार फिर उठकर कमरे में बेकरारी से फिरने लगी। क्या हुआ? रूबी ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। सारा का हाथ जल गया है, जॉन ने उदास लहजे में कहा। डॉक्टर का क्या कहा? वो आ रहे हैं, रूबी ने जवाब दिया। डैडी, डैडी! सारा बेकरार से पुकार रही थी। क्या ये सच है? रूबी ने उदासी से पूछा कि ये ऑड्रे है और अपने बाप हेलियट को आवाज दे रही है। ऑड्रे, इधर आओ, मेरे पास। ऑड्रे! जॉन ने एलियट के अंदाज में इसे आवाज दी, लेकिन सारा ने कोई तवज्जो न दी। डैडी, डैडी, डैडी! आग, आग! वो दीवानों की तरह चिल्ला रही थी। फिर इसकी आवाज पर थकन गालिब आने लगी। कॉल बेल गुनगुनाई। डॉक्टर के प्लान मसीहाई के लिए पहुंच गया था। जॉन रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सारा के झूलते हुए हाथ की तकलीफ वो अपने दिल में महसूस कर रहा था। सुबह सवेरे इसकी आंख खुल गई। तकलीफ की वजह से सारा भी जल्दी बेदार हो गई थी। जॉन ने इसे एक फर्जी कहानी सुनाई कि वो रात को पानी पीने उठी थी और गनूदगी की वजह से आतिशदान से टकरा गई थी। लेकिन डैडी, रात मुझे क्यों नहीं पता चला? सारा ने मासूमियत से पूछा। इसलिए कि हमने फौरन ही इस पर दवा लगा दी थी, जॉन ने जवाब दिया। इस रोज वो सवेरे ही अपने दफ्तर पहुंच गया। वो सारा के पहले जो एक मौलिज माहिर नफ्सियात था, राब्ता कायम करना चाहता था। फोन करने पर खबर मिली कि वो माहिर नफ्सियात इंतकाल कर चुका है। जॉन ने इसी जमाने के किसी दूसरे डॉक्टर से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। 8 घंटे बाद वो क्लिनिक के एक जिम्मेदार ओहदेदार की मदद से सारा के फाइल निकलवाने और डॉक्टर से फौरी राब्ते तौर पर वक्त लेने पर कामयाब हो चुका था। इसने जल्दी जल्दी दफ्तर का काम निपटाया और क्लिनिक पहुंच गया। इस्तकबालिया क्लर्क ने इसका नाम मालूम किया और सारा की फाइल इसके हवाले कर दी। जॉन ने फाइल के औराक पलटने शुरू किए। इब्तदाई सफात में मरहूम डॉक्टर ने सारा के मुतालिक तिब्बी राय लिखी थी। जॉन को याद आया कि इन दिनों डॉक्टर ने कई रातें इसके अपार्टमेंट में गुजारी थी ताकि वो सारा के केस को अच्छी तरह समझ सके। इन्हीं दिनों के हवाले से 18 जनवरी 1968 को इसने लिखा था। हद से ज्यादा इसराब, चीजों को छूकर इस तरह हटाना जैसे वो दहक रही हों, इस तरह की हरकत जैसे वो गैर मरई चीजों को देख रही हो। इसकी हरकत उम्र के लिहाज से चौंका देने वाली है। आज वो आग आग डैडी डैडी चिल्ला रही है और 5:30 बजे नीचे गिर गई और सो गई। अगली तहरीर 25 जनवरी 1967 की थी। मरीजा की हरकत और सकनात अजीब व गरीब नौयत की है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो आग से बहुत डरती है। मरीजा की इस कैफियत का सबब माजी का कोई ऐसा तजर्बा है जिसमें आग या शदीद हरारत की वजह से इससे अजियत पहुंची है। मुमकिन है पहले कभी वो चूल्हे या किसी दूसरी दहकती हुई चीज से अपना हाथ जला चुकी हो। इस सिलसिले में मरीजा के वालिदैन से बात की जाए। 21 अप्रैल 1967। इस हालत में मरीजा की तवज्जो का मरकज खिड़की रहती है। वो बार बार इसकी तरफ लपकती है जैसे इसके चारों तरफ आग दहक रही हो। वो खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाती है और तेजी से हाथ पीछे हटा लेती है। इस अमल को कई बार दोहराने के बाद वो बेबसी से सिसकियां भरने लगती है और इसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ जाता है और दौरे के बाद जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि मरीजा की उम्र बज़ाहिर 2.5 बरस है, लेकिन हिस्ट्रियाई कैफियत में इसकी सलाहियतें निस्बतन ज्यादा उम्र के बच्चों की मानंद हो जाती हैं। कम उम्र होने की वजह से हम मरीजा पर मरवज्जा तरीका नहीं आजमा सकते। तरगीबी तरीके से फायदे का इम्कान है। इसके बाद 2-3 सफ़े सादा थे जिनके बाद लिखा था,
ہم اس موضوع پر محدود معلومات رکھتے ہیں، اس لیے حتمی رائے قائم کرنا ناممکن ہے۔ اس کیس کی نوعیت فی الوقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، شاید یہ شعور اور لاشعور کی پیچیدہ جنگ ہے۔ جان نے فائل بند کی تو کلینک کی ایک نرس اسے بلانے آ گئی۔ میں نے آپ کی بیٹی کا کیس بغور دیکھا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر نون آپ کی بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ بہت مصروف ہیں۔ ڈاکٹر نون سے ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ جان نے پوچھا۔ وہ جمعے کے دن 5:30 بجے وقت دے سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر، ہم جمعرات کو سفر، جان نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سارا اور روبی کو یہیں چھوڑ کر جائے گا۔ سارا کے علاج میں ذرا سی بھی تاخیر اس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملاقات طے سمجھیے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جان نے طویل سانس لی اور اسے ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا۔ جمعرات کی شام کو جان پروگرام کے مطابق ہوائی روانہ ہو گیا۔ اس نے روبی کو اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا نمبر اور نام لکھوا دیا تھا تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر اس سے رابطہ قائم کر سکے۔ روبی جان کو رخصت کر کے گھر پہنچی تو سارا اور مسز فیڈیکو ڈرافٹ کھیل رہی تھی۔ کھیل ختم ہوتے ہی مسز فیڈیکو نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ روبی سے رخصت کرنے دروازے تک آئی۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، مسز فیڈیکو نے سرگوشی کے انداز میں بتایا۔ اسے معلوم ہے کہ جان شہر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات بہت ضروری ہے، دوسری صورت میں سارا کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روبی چپ رہی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو ہمیں فون کر دینا، مسز فیڈیکو نے کہا اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ 9 بجے کے قریب سارا سو گئی تو روبی اپنے کمرے میں آئی۔ گھنٹے بھر بعد وہ بھی سو رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ سارا کے کمرے سے پھر وہی آواز ابھر رہی تھی، اف، آگ، آگ، آگ۔ روبی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سارا کے کمرے میں جانے سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا کہ وہ فوری طور پر اس کے گھر آ جائے۔ فون بند کر کے سارا کے کمرے کی طرف دوڑی۔ سارا کی آواز اذیت اور کرب کی شدت سے لرز رہی تھی۔ روبی دروازہ کھول کر سارا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا حسب سابق کھڑکی سے الجھی ہوئی تھی۔ خدایا رحم! روبی زیر لب بڑبڑائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ زیر لب دعا مانگتی رہی۔ اچانک فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ بے اختیار فون ریسیو کرنے کے لیے نیچے کی طرف لپکی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی گھنٹی دم توڑ چکی تھی۔ وہ الٹے قدموں اور واپس آئی، مگر یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا کہ سارا اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ آگ، آگ، آگ! سارا اسی لفظ کی تکرار کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے روبی کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ سارا لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے گر رہی تھی۔ روبی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ سارا آخری سیڑھی سے لڑک کر فرش پہ گر پڑی، لیکن وہ مشینی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت تک سارا نیچے کمرے میں پہنچ چکی تھی اور کھڑکی کے قریب رکھے ہوئے صوفے پر چڑھ رہی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ خداوند رحم! روبی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ خداوند، میں بہت گناہ گار ہوں، مگر میری بچی پر رحم کر۔ سارا دوبارہ اٹھی اور صوفے پر چڑھنے لگی۔ اس کے لبوں سے مسلسل آگ آگ کی صدا نکل رہی تھی۔ وہ دوبارہ گر پڑی۔ اس بار اس کا سر میز سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ روبی نے سہم کر اپنا دل پکڑ لیا۔ اسی لمحے کال بیل بجی۔ روبی سسکتی ہوئی اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلتے ہی سے ایلیٹ کا چہرہ نظر آیا۔ ایلیٹ کے کانوں سے سارا کی آواز ٹکرائی تو وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے اس کی طرف لپ گیا۔ ڈیڈی، ڈیڈی! سارا کی آواز کمرے میں اب تک گونج رہی تھی۔ روزی ڈارلنگ، میں آ گیا ہوں، ادھر آؤ اپنے ڈیڈی کے پاس، ایلیٹ نے اسے آواز دی۔ روزی، میرے پاس آؤ، آڈرے روزی۔ سارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ وہ بازو پھیلائے ایلیٹ کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے چپٹ گئی۔
وہ کچھ دیر تک سسکیاں بھرتی رہی اور پھر یکدم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ایلیٹ نے بڑی آہستگی سے آنے کے بعد اس کیفیت سے دو چار ہوئی ہے۔ ہاں، لیکن 2.5 برس کی عمر میں بھی اس قسم کے دورے پڑ چکے ہیں۔ گویا 1967 کی بات ہے، ایلیٹ نے حساب لگاتے ہوئے کہا۔ ان دنوں میں بھی کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اسے میری آمد کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ مجھے پکار رہی تھی۔ روبی چپ بیٹھی رہی۔ مسز جان، کیا آپ کو اب بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سارا نہیں، آڈرے روزی کی پکار ہے؟ کیا آپ اس اذیت کو برداشت کر سکتی ہیں؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو دکھ نہیں دیکھ سکتی، روبی نے ایک عزم سے کہا۔ تم میری بیٹی کے لیے عذاب بن کر آئے ہو۔ تم اگر یہاں سے چلے جاؤ تو سارا کو اس اذیت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تمہارا خیال غلط ہے، ایلیٹ بولا۔ سارا کے روپ میں آڈرے روزی نے جنم لیا ہے۔ وہ تمہارے پاس سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ اس کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہے گا کیونکہ اس نے فوری طور پر دوسرا جنم لیا تھا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، روبی نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ تمہارا علم محدود ہے، تم نے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ میں تھکن محسوس کر رہی ہوں، مجھے تنہائی کی ضرورت ہے، روبی نے اسے بھگانے کے لیے کہا۔ مسٹر جان، مجھے آپ کے اعتماد اور مدد کی ضرورت ہے۔ سارا کی روح میں 10 سال پہلے پیش آنے والے حادثے کا کرب بسا ہوا ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں، آپ اور جان ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے ہیں۔ تم اس کی کیا مدد کر سکتے ہو؟ روبی نے سوال کیا۔ اس کے لیے مجھے سارا کا قرب درکار ہے۔ سارا کو تحفظ اور محبت کی ضرورت ہے۔ پلیز آپ مجھے اس سے مت روکیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ بھی میری طرح سارا سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ایلیٹ نے درماندانہ لہجے میں کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں مسٹر ایلیٹ، میرے شوہر کے خیال میں آپ ایک شعبہ باز ہیں، اور ایلیٹ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن روبی نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا اور وہ بادل ناخواستہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ایلیٹ کے جانے کے بعد روبی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی اور خالی ذہنی کے عالم میں دیواروں کو گھورتی رہی۔ ایلیٹ کی موجودگی سارا کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ روبی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہوتے ہی کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے گی اور جان کو اس کی اطلاع دے دے گی۔ جان کی عدم موجودگی میں ایلیٹ کوئی خطرناک اقدام بھی کر سکتا تھا۔ روبی نے ساحلی علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2-3 سال پہلے وہ وہاں بہت اچھا وقت گزار چکے تھے۔ اپنے اس فیصلے کے بعد اسے اپنا ذہنی بوجھ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نیو یارک سے دور ساحلی علاقے میں روبی اور سارا کا وقت بہت اچھا گزرا۔ اب روبی کو یقین ہو گیا تھا کہ ایلیٹ سے دور رہ کر سارا خوش اور صحت مند رہ سکتی ہے۔ اسے جان کی آمد کا انتظار تھا جو ہوائی سے سیدھا یہاں پہنچنے والا تھا۔ ہوائی میں 10 دن گزارنے کے بعد جان ایئرپورٹ سے سیدھا ساحلی علاقوں میں پہنچا جہاں سارا اور روبی مقیم تھی۔ 13 نومبر کو سپہر وہ وہاں سے اپنے شہر واپس آ گئے۔ روبی نے آتے ہی بکھرا ہوا سامان ترتیب سے رکھا اور گھر کی صفائی شروع کر دی۔ اس دوران سارا اطمینان سے ٹی وی پروگرام دیکھتی رہی۔ جان ریسٹوران سے کھانا لے آیا تھا۔ 8 بجے انہوں نے کھانا کھایا۔ سارا کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، اس لیے روبی نے اسے سلانے کے لیے اس کے کمرے میں لے گئی۔ وہ سارا کو سلا کر لوٹی تو جان اپنی الماری درست کر رہا تھا۔ کیا وہ سو گئی؟ جان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ روبی نے اس بات میں سر ہلایا۔ 8:30 بجتے ہی سارا کے کمرے میں ہلچل شروع ہو گئی۔ روبی، تم فوراً ڈاکٹر کو فون کرو، جان نے روبی سے کہا اور اٹھ کر سارا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ روبی ڈاکٹر کو فون کر کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ جان سارا اور کھڑکی کے درمیان کھڑا ہوا ہے، اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور سارا اس کی گرفت سے نکلنے کی پوری قوت سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اس کوشش میں اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ اچانک جان کے حلق سے مدھم سی چیخ نکلی۔ خود کو بے بس پا کر سارا نے پوری قوت سے اس کے جسم میں دانت کاٹ دیے تھے۔
روبی بے اختیار اس کی مدد کے لیے بڑھی۔ جان کی قمیض خون سے تر ہو چکی تھی اور سارا اس کی گرفت سے نکل کر کھڑکی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ آگ آگ، ڈیڈی ڈیڈی، وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ کال بیل بجی۔ جان روبی کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کر دروازہ کھولنے کے لیے نیچے اترا۔ دروازہ کھلا تو اس کی نظر ایلیٹ کے زرد چہرے پر پڑی۔ معاف کیجیے گا مسٹر جان، ایلیٹ نے کچھ کہا۔ آخر تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ جان پھٹ پڑا۔ میں آپ کا پڑوسی ہوں مسٹر جان، میں 5ویں منزل پر اپارٹمنٹ حاصل کر لیا ہے۔ ایلیٹ نے اطمینان سے جواب دیا۔ ذلیل شخص، تو اس طرح باز نہیں آئے گا، جان نے چیخ کر کہا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ فوراً، ورنہ پلیز مسٹر جان، ایلیٹ گڑگڑایا۔ جان غصے سے مغلوب ہو کر اس پر جھپٹ پڑا۔ ایلیٹ پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ جان خود کو گرنے سے نہیں بچا سکا۔ میں مدد خواہ ہوں مسٹر جان، لیکن آپ کو اس وقت میری مدد کی ضرورت ہے۔ ایلیٹ نے اپنے تحفظ کے خیال سے زمین پر گرے ہوئے جان کو دبوچ لیا۔ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، جان غرایا۔ جان پلیز جلدی چلو۔ روبی بھی اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال سمجھتی، ایلیٹ نے جان کو ایک طرف دھکیلا اور اپارٹمنٹ میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس ہنگامے نے دوسرے لوگوں کو بیدار کر دیا تھا اور وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے اپنے اپنے دروازوں سے نکل آئے تھے۔ پولیس، ہر کوئی پولیس کو بلائے، ایک اچکا میرے گھر میں گھس گیا ہے، جان چلایا اور اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ پیٹنے لگا۔ ایلیٹ، دروازہ کھولو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ پولیس کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ نوجوان پولیس افسر نے معاملے کی نوعیت معلوم کی اور پھر دروازے کے قریب جا کر ایلیٹ کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ پولیس افسر نے جان سے پوچھا۔ ہنگامی حالات کے لیے عقب میں ایک راستہ ہے، جان نے جواب دیا۔ پولیس افسر نے اسے راستہ دکھانے کا اشارہ کیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اسی دوران کسی نے بلڈنگ کے چوکیدار ڈومینک کو اطلاع پہنچا دی تھی اور وہ اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابی لے آیا تھا۔ اس نے تالے میں چابی گھما کر دروازہ کھولا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ روبی دوسرے پولیس افسر کے ہمراہ اندر پہنچی تو عقبی راستے سے جان پہلے پولیس افسر کے ساتھ اندر آ چکا تھا۔ انہیں دروازہ کھلا ملا تھا۔ وہ سارا کو اغوا کر کے لے گیا ہے، جان نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو ایلیٹ ہوئے کی رہائش کا علم ہے؟ ایک پولیس افسر نے کہا۔ میں بتاتا ہوں جناب، وہ 5ویں منزل کے اپارٹمنٹ 5 میں رہتا ہے، ڈومینک نے جواب دیا، اور وہ سب 5ویں منزل پر جانے کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے۔ پولیس نے سارا کو ایلیٹ کے اپارٹمنٹ سے برآمد کر کے ایلیٹ کو اغوا کے الزام میں گرفتار کر لیا۔